اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں نے آپ کے سامنے ماشاء اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. آج انشاءاللہ اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. علامہ غالب صاحب تشریف لا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ موجودہ دور میں نے ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں جو حضرت امام حسین کو امام کہتے ہوئے ان کا دم نکلتا، حضرت حسین کہیں گے، اور اگر امام کا لفظ استعمال کریں تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ امام کہاں سے ہوگا؟ جیسے اور صحابی ہیں ویسے وہ بھی صحابی ہیں. آپ سب کے ساتھ امام تھوڑی لگاتے ہیں جو امام حسین کے ساتھ امام لگاتے ہیں. میں آپ کو یہ سوالات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھ سے سوالات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں ہوا سے کوئی سوال گھڑ کے سنا رہا ہوں آپ کو. یہ مجھ سے سوال ہوتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے جو یہ مضمون لکھا تھا محرم شریف میں اہل بیت کی یاد میں پروگرام کرنے کے حوالے سے، اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ حضور پاک کی رحمت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالی نے ابھی تک تو کم از کم یہ ہے کہ جو ہمارے دلائل ہیں ان کا رد کسی کے پاس نہیں. اچھا، رد ہوتا نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر پرسنل اٹیک شروع کر دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو میرا آپ جواب دیں. پرسنل اٹیک کی کیا ضرورت ہے آپ؟ تو میں نے یہ جو مضمون لکھا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر نہیں ملا ہے تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، ایک صاحب نے مجھے ای میل لکھ دی، جناب آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کو امام کیسے کہہ دیتے ہیں، آپ یہ مطلب عجیب پرسنل چیزیں. تو میں نے کہا آپ تشریف لائیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ ٹیلی فون کر لیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا تعارف کیا ہے. ہماری ویب سائٹ کے اوپر میرا تعارف لکھا ہے، میں نے کہا وہاں سے پڑھ لیا. حضرات محترم، امام حسین کو امام
کہنے کی بنیادی وجہ قرآن میں ہے. یہ کوئی ہم اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں لے کے آ رہے. عقیدت اور محبت اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن الحمدللہ ہم اندھی عقیدت کے بھی قائل نہیں. ہم تو اپنے نبی سے بھی اندھی عقیدت نہیں کرتے، ہم تو شعوری عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ نبی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو نبی مانا جائے اور اس کے ساتھ اپنی جان مال سب سے زیادہ محبت کی جائے. یہ شعوری محبت ہے. اٹس ناٹ ایموشنل جسٹ وی آر فالوئنگ بیکاز ہمارے ابا مسلمان تھے. ہم حضور سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا نے کہا تھا کر لو بھائی. نہیں نہیں نہیں، ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت ہے، اختیاری محبت ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ اس محبت میں اضافہ فرماتا ہے. امام حسین ہو یا امام حسن ہو یا ائمہ اہل بیت ہو، جتنے بھی ہیں، ان کے امامت کی بنیاد قرآن میں ہے. اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ سب قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزمایا، آپ کو معلوم ہے وہ سارے آزمائی وہ پورا ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. جب ان کی آزمائش ہوئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے سیدنا ابراہیم کو، اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو بعض چیزوں میں آزمایا، ان کا امتحان لیا، تو وہ امتحان انہوں نے بڑے اچھے نمبروں سے فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس کیا. فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل پاس کیا انہوں نے، تمام کیا اس کو. یہ نہیں ہے کہ سی گریڈ میں پاس کر لیا تمہاری طرح سے. فَأَتَمَّهُنَّ، اتمام کیا اس کا، مکمل کیا، یعنی پرفیکٹ. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دوست نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاس کر لیے، ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک درخواست کی. اور درخواست یاد رکھیے، جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، نیک اور صالح لوگ گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں تمام، آدم علیہ السلام سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے اولیاء ہیں، اور اس سے سابقہ انبیاء کی امتوں میں جو اولیاء گزرے، صالحین گزرے، یاد رکھیں ہر نبی اور ہر ولی، ہر صالح جہاں اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وہاں اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے. وہ سیلفش نہیں ہوتا کہ بس مجھ کو دے دے اللہ میں، باقی کی پرواہ نہیں. وہ اپنے لیے بھی کرتا ہے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے پہلے کرتا ہے. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام امتحانات کو پاس کر لیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا وقت تھا، اللہ کی طرف سے ریوارڈ ملنا. تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم کیا کریں گے؟ قال انی جاعلک للناس امام. یہ اب سرٹیفکیٹ ہے، یہ اب ڈگری ہے، یہ اب ڈپلوما ہے، یہ اب انعام ہے. ڈگری مل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کس کی طرف سے؟ اس رب کی طرف سے براہ راست. قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اب تم نے اتنے اچھے نمبروں سے یہ سارے امتحان پاس کیے، اب میں کیا کرتا ہوں؟ تم کو سارے انسانوں کا امام بناتا ہوں. انٹائر ہیومینٹی. انی جاعلک للناس، ناس مانے انسان، ہیومینٹی. میں تمام انسانوں کا تمہیں امام بناتا ہوں، لیڈر بناتا ہوں، قائد بناتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو نے مجھے تو امام بنا دیا، میرے آگے میری نسل بھی ہے، میرے آگے میری اولاد بھی ہے، ان میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی آئیں گے، اور ان میں نبی آخر زمان بھی آئے گا. قال ومن ذریتی، اے اللہ تو نے مجھے ساری انسانوں کا امام بنا دیا. ومن ذریتی، اب ایسا فرما کہ یہ میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے، میری ذریت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم بالکل آپ کی اولاد میں یہ سلسلہ چلے گا،
اب چونکہ آپ کی اولاد آگے جب چلے گی اس میں جہاں نیک انبیاء اور ولی اور ائمہ آئیں گے وہاں پر برے لوگ بھی آ جائیں گے. تو آپ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ امامت آپ کی ہے اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں امامت آپ کی اولاد کی ہے, لیکن اگر ان میں سے کوئی نالائق نکل آئے گا, ظالم نکل آئے گا تو وہ اس وعدے سے الگ ہو جائے گا, لیکن جو نیک وکار ہوں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امامت ملنے کی. یہ تو وعدہ اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا. اب جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تو یہ تو اللہ نے خالی ابراہیم علیہ السلام پہ امامت ختم نہیں کر دی, بلکہ اس وعدے کو ذریتی, اور ذریت کی بھی انتہا نہیں ہے کہ بھائی جناب ایک نسل چلے گا, دو نسل چلے گا, تین نسل چلیں گے, چار نسل چلیں گے, کچھ نسلوں کے بعد ختم ہو جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں, آگے آپ کی نسل میں کثیر انسان پیدا ہوں گے, ولی پیدا ہوں گے, قطب پیدا ہوں گے, ابدال پیدا ہوں گے, نیکوکار پیدا ہوں گے, امام پیدا ہوں گے. تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ ہے, یہ نہیں تھا, یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا جو آج مسلمانوں کو کنفیوز کر گیا اور مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا. کافر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ابتر ہے, اعوذ باللہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی, ان کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے, ساری بیٹیاں ہیں. کہا تھا نہیں کہا تھا؟ یہی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نسل نہیں چلے گی, بھائی ان کے ساری بیٹیاں ہیں, بچے بیٹے سب ان کے انتقال فرما گئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم آپ کو کثیر ذریت عطا فرمائیں گے, آپ کی بیٹیوں کے ذریعے عطا فرمائیں گے. اور حضور نے فرمایا جو علی کی اولاد ہے یہ میری اولاد ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو علی کی اولاد ہے وہ میری اولاد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے دن جو کوٹ کیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات, آپ فرماتے ہیں امام حسن کی طرف دیکھ کر ان کو گود میں اٹھا کے ان کو پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسن تمہاری شکل میرے آقا سے کتنی ملتی ہے, تم حضور کے بیٹے ہو, علی کے بیٹے نہیں ہو. امام حسن اور امام حسین حضور کی بالکل مشابہت تھی. حضرات محترم, یہ امامت تو اللہ نے عطا فرمائی ہے, تم نے اس پہ کیسے قدغن لگا دیا؟ تو حضرت امام حسن کو, امام حسین کو, ائمہ اہل بیت کو امام کہنا قرآن کی روح سے صحیح ہے اور کرنا چاہیے. جو نہیں کرے گا وہ قرآن کی آیت کا انکار کرے گا, اللہ نے جو ان کو انعام دیا اس کا وہ انکار کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پھر جواب دہ ہوگا. حضرات محترم, اس امامت کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ ہوا, اور اب آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا کے اوپر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی امامت موجود, چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مسلمان ہوں. بات چاہے عقائد میں اختلاف ضرور ہے, لازمی طور پر فرق ہے, لیکن جاتے تینوں کے تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اب مسلمانوں کے اندر الحمدللہ یہ ہوا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, تو وہ امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ امام المرسلین, امام المتقین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام, تمام متقیوں کے امام, تمام رسولوں کے امام. تو جب آپ کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت جاری نہیں رکھی, کیا حضور پر امامت ختم ہو گئی؟ یہ تو پھر تمہارا کافروں والا عقیدہ ہو گیا, جو یہ کہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ ابتر ہیں. ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر عطا فرمائی, امت کی بھی کثرت اور ذریت کی بھی کثرت اور اعمال کی بھی کثرت اور حوض کوثر بھی عطا فرمائی. حضرات محترم, حضرت امام حسین کو امام کہنا کیوں ضروری ہے, ذرا وہ بھی غور سے سنیں. یوں تو امام الحمدللہ اور بھی ہیں, ہمارے ہاں فقہ کے 4 امام,
وہ بھی امام ہے الحمدللہ. ہم علامہ صاحب کو بھی امام کہتے ہیں, فہد صاحب کو بھی امام کہتے ہیں. ایک تو امام وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھائے. امام کے لفظی معنی کیا ہے؟ لیڈر, آگے آنے والا ہے نا, آگے جو ہے امامت, سامنے, جو سامنے کھڑا ہو, آگے ہو, لیڈر جسے اردو میں کہہ لیا. تو ایک تو نماز پڑھانے والا امام ہوتا ہے, اور امام حسین نماز پڑھانے والے امام نہیں ہیں. امام حسین حضور کی ذریت کی وجہ سے امام, اہل بیت ہونے کی وجہ سے امامت ہے, اور یہ وہ امامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی. اچھا, اب یہ اپنے مولوی صاحب کو تو امام کہہ دیں, اور امام حسین کو امام کہتے ہوئے دم نکلتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. جو بدعقیدہ مولوی ہے اس کو بھی امام کہیں گے, اس کو امام کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی, امام حسین کو امام کہتے ہوئے تکلیف ہوتی. مطلب آپ دیکھ لیے خارجیت کا کتنا زبردست اثر ہے ان لوگوں پر. بات دوسری طرف نکل جائے گی. حضرت علی کو مولا کہہ دیجیے, ان کو آگ لگ جاتی. بالکل مولا کیسے کہہ دیا, اور اپنے تمام مولویوں کے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ مولانا. ان کو مولا کہتے ہوئے تمہارے آرڈینری لوگ ہیں بیچارے, ان کو مولا مولا نہ مانے ہمارے مولا, نہ مانے ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے, مولا نہ ہمارے مولا. تو آپ ایک عام امام صاحب کو جو بیچارہ نماز بھی پڑھانا نہ جانتا ہو, لیکن ایک دفعہ آپ اس کے پیچھے غلطی سے نماز پڑھنے آپ اس کو مولانا کہنا شروع کر دیتے ہیں. داڑھی رکھ لے اس کو مولانا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ سکھوں سے بیچارے غلط فہمی میں مبتلا ہو کے ان کو بھی مولانا کہہ دیتے ہیں. تو اب آپ بتائیے, آپ دوسروں کو, ہر داڑھی رکھنے والے کو مولانا کہہ دیتے ہیں, آپ پگڑی باندھنے والے کو مولانا کہہ دیتے ہیں, ان سب کو مولانا کہہ دیتے ہیں, اپنے امام صاحب کو مولانا کہہ دیتے ہیں, حضرت علی کو مولا کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. میں یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ بغض ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, جو حضور کے ساتھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ لوگ انہیں کافر کہنے لگیں گے, حضور کی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ دکھا جب یہ ان کا معاملہ چھپا رہے. امامت حضرت امام حسین اور آگے حضرت امام زین العابدین کے ذریعے یہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی ذریت کو قیامت تک قائم رکھے گا, کیونکہ وعدہ ہے انا آتینا الکوثر, وہ کوثر ختم نہیں ہوگا, حوض کوثر بھی ختم نہیں ہوگا, حضور کی ذریت بھی ختم نہیں ہوگی, حضور کی امت بھی ختم نہیں ہوگی. امام کہنا کیوں ضروری ہے وہ ہم بتانا چاہ رہا تھا. یہ ایسا کوئی ٹائٹل نہیں ہے, چھوٹی سی معمولی بات نہیں ہے. یاد رکھیے امام حسین کے بڑے درجات ہیں, بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اصل مقام سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. یہ وہ لوگ ہیں. مجھے یہاں پر یاد آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, بھی نام مجھے ان کا ذہن میں نہیں آ رہا, ان سے کسی مہاجر صحابی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ نے ان کو کیسے پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ مجھے دیکھیں ذہن سے میرا نام نکل گیا ان کے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہمارے نسل در نسل تصویریں آ رہی ہیں, ایک پیکج کی صورت میں تصویریں تھیں. کہنے لگے ہمارے پاس ان کی تصویر پہلے سے موجود تھی, بالکل یہ وہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے تصویر موجود تھی اس کے. انہوں نے کہا میں دکھاؤ, کہنے دکھاؤ. وہ گھر لے گئے, ان کو باقاعدہ تصویر دکھائی, اور اس میں اور بھی انبیاء کی تصویریں تھیں. جب نبی علیہ السلام تو کہنے لگے یہ ہمارے پاس نسل در نسل آ رہا ہے, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی, کہنے لگے ہاں بالکل ایسے ہی. اور اس کے اندر ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی تصویر موجود تھی, اور انہوں نے فرمایا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرات محترم, یہ اہل بیت کا, جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے دن بتایا کہ صحابہ کا انتخاب اللہ کا انتخاب, اہل بیت کا انتخاب اللہ کا انتخاب, ان کے مراتب عالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو عطا فرمائی ہے. اب اس کا انکار کرنے والا, یاد رکھیے وہ زندیق ہے. اس کا انکار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا انکار کرنے والا ہوتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہوتا ہے. جس کو اللہ نے عزت دی آپ عزت نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہو جائے.
ان کو کہنا اس لیے ضروری ہے، یاد رکھیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلتا ہے، ہماری نسلوں کو پتہ چلتا ہے کہ امامت اصل یہ لوگ ہیں، ہم تو ان کی نقل کر کے امام بن گئے، ہم تو ان کی پیروی میں امام بن گئے، ہم تو ان کے صدقے میں امام بن گئے۔ اصل امام تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے امامت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، یہ تخصص ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت کا کہ ان کو امام کہا جائے۔ آگے آئیے، کل میں نے آپ کے سامنے اہل بیت کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پاکیزگی اور طہارت کا جو اعلان فرمایا، اور میں نے اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ان کا تعلق کیوں استوار ہونا چاہیے یہ بات میں کل کر چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف آنے سے پہلے قباء کی بستی میں تھے نا۔ مسجد قباء حضور نے پہلے بنائی، یاد رکھیے، مسجد نبی سے بھی پہلے مسجد قباء کا وجود ہے، بلکہ اگر روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد حضور نے جو تعمیر کی وہ مسجد قباء۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کن کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا یہ قباء کے رہنے والوں کے بارے میں، قباء کے رہنے والوں کے بارے میں ہے۔ حضور نے ان کو بلوایا کہ بلائیں ان کو، ان کی شان میں اللہ نے آیت عطا فرمائی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلایا کہ وہ آئے، حضور نے فرمایا تمہاری شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، اللہ نے کہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ تم لوگ ہو، تمہارے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری طہارت کی بات قرآن میں کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھتا ہے۔ غور سے سنیے گا میری بات۔ تو کیا یا رسول اللہ ہم استنجا کرتے وقت پانی استعمال کرتے ہیں؟ غور سے سنیے، اسلام لانے کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے بھی اس علاقے کے لوگوں کا مزاج یہی تھا کہ وہ طہارت کے وقت پانی استعمال کرتے تھے، باقی لوگ پتھر استعمال کرتے۔ تو اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے قبیلے میں طہارت کے لیے پانی استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو پسند اس لیے کرتا ہوں کہ یہ پاکیزگی، یعنی ظاہری پاکیزگی بات ہے، ظاہری پاکیزگی ہے، پانی سے ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے، ظاہری پاکیزگی کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے مجھے بڑے پسند ہے۔ اور جس کو اللہ خود پاک کرے، یہ تو پانی جس کو پاک کر دے اللہ کہتا ہے مجھے پسند ہے، اور قرآن میں ان کی گواہی دیتا ہے وہ جس کو پانی پاک کرے اللہ کہتا ہے میں تم کو پسند کرتا ہوں کہ تم پاکیزگی اور طہارت صحیح طریقے سے کرتے ہو، ظاہری پاکیزگی تم اچھی طرح سے کرتے ہو، مجھے پسند ہو۔ اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے نبی کے گھر والے کون ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے ہر نجاست کو پاک کر دیا، دور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ کہتا ہے میں نے ان کو ایسا پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، میں نے ان کو پاک کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو جن کو پانی پاک کرے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، جن کو اللہ خود پاک کرے ان کو کیسے نہیں پسند کرے گا؟ ہیں جی؟ اچھا، ان لوگوں سے جب بات کریں تو پانی کی پاکیزگی کہیں ہاں جی ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پاکیزگی اختیار کی، اس کے اوپر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کی بات کرو تو ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، جب پانی سے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے ساتھ قباء کے لوگ حضور کو بہت پسند تھے، یاد حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرات محترم، ان پاکیزہ لوگوں کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تو صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ جب حضرت ایک وہ لوگ جن کے ساتھ صرف ظاہری پاکیزگی اختیار کرنے پر ان کا ادب اور احترام اللہ بھی کرے، اللہ ان سے محبت کا اعلان کرے، مسلمان ان سے محبت کریں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تعریف کریں، ان کو ریکگنائز کریں، لوگوں کے سامنے بتائیں کہ دیکھو ان کے بارے میں قرآن آیا ہے، تو جن کی پاکیزگی اور طہارت اللہ نے کی ہو تو یاد رکھیے وہ کتنے براء البراء ہوں۔
ان کے ساتھ جو ظاہری طہارت اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے گا. اور جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قلبی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی تعلق اختیار کر لیں گے، ان کی پاکیزگی اور طہارت پھر کیسے خراب ہے. دیکھیے صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب صحبت اختیار کرے تو سوچ سمجھ کے اختیار کرے. دوست بنائے تو سوچ سمجھ کے بنائے. ہر ایک کو دوست نہیں بنا سکتے آپ. تو انسان اگر جس کے کپڑے گندے ہوں گے، جس کے پاس بدبو آ رہی ہوگی، نہایا نہیں ہوگا، بری حالت ہوگی، اس کے پاس اگر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے کپڑوں سے بھی کوئی اسمیل آنا شروع ہوگی. اور جو صاف ستھرے ہوں گے ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اگر آپ کے اندر بھی تھوڑی سی اگر کمزوری بھی ہے تو وہ ان کی خوشبو، ان کے پرفیوم کے تحت وہ آپ کی بدبو دب جائے گی، ان کی خوشبو سے آپ بھی مالا مال ہوتے رہیں گے. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا صحبت کی مثال، حضور نے فرمایا بھٹی کی مثال دی. حضور نے فرمایا گندی صحبت کی مثال ہے جیسے بھٹی پہ جائیں جہاں لوہا پکتا ہے، کیونکہ وہاں سے زنگ پکنے کی دھواں نکلتا ہے. حضور نے فرمایا چاہے تم بھٹی کو ہاتھ لگاؤ نہ لگاؤ، وہاں کام کرو نہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے اس علاقے سے، اس جگہ سے گھوم کے آ جاؤ، دھوئیں کی اسمیل تمہارے کپڑوں سے آنے لگے گی. لیکن اگر عطر فروش کی دکان میں چلے جاؤ گے، چاہے عطر لگاؤ نہ لگاؤ، لیکن اس کی دکان میں کھڑے ہونے سے، چند منٹ کھڑے ہونے سے تمہارے کپڑوں سے خوشبو آنے لگے گی. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، تعلق کا اثر ہوتا ہے. تو اب اہل بیت کے ساتھ آپ دیکھ لیجیے کہ انسان اگر اہل بیت عظام کے ساتھ جن کی طہارت اور صفائی، جن کی پاکیزگی کی اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہو، جو ان کے ساتھ وابستہ ہوگا، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کے پاس جائے گا، جو ان کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اس میں کوئی کمزوری بھی ہوگی، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی کمزوری کو دور فرما دے گا. حضرات محترم، میں نے کل آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ حضور کی اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور لیکن یاد رکھیے اس پر کسی کا اختلاف نہیں کہ پنجتن پاک اس میں سب سے پہلے شامل ہے. اب میں نے جو لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا ہے پنجتن پاک، وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب پنجتن پاک کہاں سے ہو گئے. مطلب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ پاک ہیں تو باقی سب ناپاک ہیں. وہ شیطانی کانسیپٹ ہے نا، سارا شیطان بھرا ہوا. وہ کہتے ہیں میں آپ نے 5 آدمی کو تو پاک کہہ دیا، اس کا مطلب باقی سارے ناپاک نہیں. ناپاک ناپاک ہے، پاک پاک. لیکن یہ پنجتن پاک وہ ہیں جن کی پاکیزگی کی اعلان اللہ نے گارنٹی خود قرآن میں دی. ان کی پاکیزگی میں شبہ نہیں ہو سکتا. باقی کسی کی پاکیزگی میں شبہ ہو سکتا، ضروری نہیں کہ وہ شبہ صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس آیت کی روشنی میں یہ وہ پاک تینت لوگ ہیں، پاک صاف لوگ ہیں جن کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی. تو یہ سب سے پہلے پاک ہیں. ان کی پاکیزگی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھی پاک فرماتا ہے. تو اگر ہم نے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنی ہوگی تو پھر ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا، ان سے وابستہ ہونا ہوگا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، ان کے ساتھ تعلق بڑھانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے پھر ہماری بھی طہارت اور پاکیزگی فرما دے. حضرات محترم، یہ بات میں اس لیے کہنے جا رہا ہوں کہ آگے میں ایک حدیث آپ کو سنا کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اللہ مساعد کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں، اور اس میں میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت جماعت کے علماء بھی شامل ہیں. اچھا، حدیث الحمدللہ 2 ہیں، اور ایک آپ سنتے ہیں اور دوسری آپ کو کبھی کبھار سننے کو ملتی ہے. وہ مشہور حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پہ تھے، آپ نے آخری خطبہ دیا. اس خطبے میں جو حضور نے فرمایا کہ اے میری امت سن لو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت. جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ، بالکل تمام لوگ اس کو مانتے ہیں. یہ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں ارشاد فرمایا. یہ بخاری شریف میں بھی، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث بیان فرمائی ہے جو حجۃ الوداع سے بھی بہت پہلے کی.
اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں حدیث ثقلین۔ ثقلین کہتے ہیں بھاری چیز کو، تو بھاری چیزیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اے میری امت سن لو، اور کے الفاظ میں حضور نے فرمایا میرے جانے کا وقت آ رہا ہے، میں نے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رفیق اعلیٰ ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، لیکن یاد رکھو میں تم کو دو بڑی بھاری چیزیں دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں دو بڑی بھاری، انی تارک فیکم الثقلین، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان بڑی بھاری بھرکم چیزیں۔ وہ کیا چیزیں؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری عطرت ہے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کو پکڑ کر تھام کر رکھو گے تو حضور نے گارنٹی دی ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ غور سے سنیے، مولوی صاحب کی گارنٹی نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے سب سے پہلے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آج کل ایمان بچانا مشکل اس لیے ہو گیا کہ ہم نے مولویوں پہ اعتبار کیا، رسول پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ خاکم بتا گمراہ، اور میں اپنے علماء کی بات نہیں کروں جو الحمدللہ صحیح العقیدہ ہیں، جو انسانوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ختم کروں گا بس اسی پہ آج۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی ہو جائے کہ ہم گمراہ نہیں مریں گے، گارنٹی، حضور نے فرمایا کہ یہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت عطرت۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تم کبھی غلط نہیں ہوگے، کبھی غلط نہیں ہوگے میرے بعد۔ حضور نے فرمایا، حضور کے سامنے تو ہو ہی نہیں سکتے تھے، حضور نے فرمایا میرے بعد بھی تم کبھی غلط نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کو تھام کر رکھو گے۔ تو ہماری ہدایت کی، ایمان پر قائم رہنے کی، ایمان پر مرنے کی گارنٹی رسول پاک نے دی ہے کہ میرے اہل بیت کو پکڑ کے رکھو، اور ہم نے اہل بیت کو تو چھوڑ دیا۔ ہم نے تو ان کا ہم تو رسول کا ذکر پہ پابندی لگا رہے ہیں، تو اہل بیت کے ذکر کو تو ہم کہتے ہیں جناب یہ تو شیعت ہو گئی، شیعہ ہو گئے آپ۔ مطلب کت قدر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تعصب میں آ کر اسلام کی دھجیاں خود اڑیڑی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی، حضور نے فرمایا میرے بعد تم گمراہ۔ ہم ایک بات یاد رکھیے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری طرح سے نا لفاظی نہیں کرتے، ہم تو لفاظی کرتے ہیں نا تاکہ لوگ ذرا اچھی طرح سے متاثر ہو جائیں، فلسفہ بھی آتا ہے، کچھ لفظ بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک لفظ برحق ہے، اور اس میں کوئی شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی لفاظی نہیں ہے، اس میں کوئی تمثیل نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو صرف ایسی کہہ چلو ایسی کہہ دو یار خوش ہو جائیں گے لوگ۔ ہمارے نبی ایسا نہیں کرتے، ہمارے نبی کا ایک ایک بات حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، سچا ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ تم ان دونوں کو تھام کر رکھو، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب مجھے جو باٹم لائن بات میں نے کہنی، جو کل بھی میں نے بات کہی تھی، ہمارے بحیثیت مسلمان کے، صاحب ایمان کے، وٹ از اوور گول؟ ہم چاہتے کیا ہیں الٹیمیٹلی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مریں تو اس وقت صاحب ایمان مریں، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس۔ باقی جنت تو ملے گی نا صاحب ایمان، وہ تو جنت تو ہے ہی۔ تو جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ جائیں، اور ایمان کے ساتھ جانے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا کہ میں تمہارے درمیان یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھام کر رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھیں وہ جو دونوں حدیثوں کو کمپیئر کریں، ایک حدیث وہ بھی صحیح ہے یاد رکھیے، لیکن یہ حدیث آپ کو وہ ہمارے علماء سناتے نہیں سناتے، اس لیے کہ وہ خارجیت کا انفلوئنس ہے، اثرات ہیں اس کے، بنو ہاشم کی دشمنی ہے۔ اب آپ آئیے ان دونوں حدیثوں کو کمپیئر کیجئے۔ ایک حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت، دوسری حدیث ہے قرآن اور اہل بیت۔ اس میں قرآن تو کامن ہو گیا، ایک میں ہے سنت اور ایک میں ہے اہل بیت۔ یہ قربان جائے ہمارے نبی کی ایک ایک حدیث حکمت کے ساتھ ہے، وجہ ہے اس میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں حضور قرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب علماء بیان کریں گے۔ اب علماء جب بیان کریں گے تو اس میں اختلاف آئے گا، تعویل کے اندر انٹرپریٹیشن جسے ہم بولتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیے مختلف تفاسیر ہیں، کتنے فرقے بن گئے، اسی انٹرپریٹیشن کے اختلاف سے تو بنے ہیں فرقے. غور سے سنیے میری بات، میں بالکل پریکٹیکل باتیں کرتا ہوں، جو ہمارے ایشوز ہیں میں ان پر بات کرتا ہوں. تو آج ہمارے یہاں جو فرقہ بندی ہو گئی ہے یہ علماء کے اختلاف کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک عالم کسی انداز سے تفسیر کرتا ہے، ایک عالم کسی اور انداز سے کرتا ہے. تو قرآن دونوں جگہ موجود، قرآن کی تعویل میں اختلاف ہوا تو ہمارے یہاں فرقے بن گئے. تو اب حضور نے، اور اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب سنت کہاں رہ گئی؟ کتابوں میں رہ گئی یا استادوں کے بتانے میں رہ گئی؟ تو اب کتابوں سے اختلاف قرآن میں بھی آ گیا، کتابوں سے اختلاف سنت میں بھی آ گیا، ہمارے جو تواتر کے ساتھ باتیں چل رہی تھی ان میں بھی اختلاف آ گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلوشن دیا، ہم اسے چھوڑ چکے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ان دو حدیثوں میں، ایک میں سنت کا لفظ استعمال فرما کر، ایک میں اہل بیت کا لفظ استعمال فرما کر بتا دیا کہ اگر تعویل میں، قرآن کی تعویل میں، سنت کی تعویل میں، سنت کی تشریح میں، قرآن کی تشریح میں اگر کبھی اختلاف ہو جائے مسلمانوں تو دیکھنا میری اہل بیت کی طرف وہ جو کہیں ان کو مان لینا. That's it. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سمپل سا فارمولہ دیا تھا کہ قرآن کی تفصیل میں، تعویل میں اختلاف ہو سکتا ہے، رسول کی سنت میں، اس کی تشریح میں، اس کی توضیح میں، علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس اختلاف کو کیسے ختم کرو گے؟ حضور نے فرما دیا اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے میری اہل بیت تمہارے درمیان رہے گی، ان کو دیکھنا، وہ جو کریں، وہ جو سمجھائیں ان سے لے لینا. ہم نے تو اہل بیت ہی کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، ہم نے تو انہی کو مارنا شروع کر دیا تھا. تو پھر یہ اختلاف بڑھتا نہیں تو کیا ہوتا؟ یہ اختلاف بڑھتا نہیں تو کیا ہوتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین اس لیے مکمل ہے کہ حضور نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جہاں ہمیں رہنمائی نہ ملتی. اب ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ہم اس کا انکار کرتے رہیں، ہم اس سے صرف نظر اختیار کریں، ہم اس سے بچتے رہیں اور اس کو بلا وجہ شیطان کے نرغے میں آ کر اس کو وجہ تنازع بنا دیں، تو اس میں ہمارا قصور ہے، رسول کا قصور تھوڑی ہے، اسلام کا قصور تھوڑی ہے. حضور نے اس چیز، تو ان دو حدیثوں میں یہ دو مختلف باتیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تشریح میں اختلاف ہوگا، تعویل میں اختلاف ہوگا، ترجمے میں اختلاف ہوگا، انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہوگا، سنت میں بھی اختلاف ہو جائے گا، اور قرآن کی تشریح و توضیح میں بھی اختلاف، تفسیر میں بھی اختلاف ہو جائے گا. تو دیکھو پھر میں تمہیں ایک ریفرنس آ جائے گا کہ قرآن سمجھنا ہو تو اہل بیت کے پاس جانا، سنت سمجھنی ہو تو اہل بیت کے پاس. ہم جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے گمراہ نہیں ہوں. ہمارا ایمان بھی سلامت، ہمارا اسلام بھی سلامت، ہمارا دین بھی سلامت. حضرات محترم، آج ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو سیلف رائچسنس آ گئی ہے کہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. تو وہ اہل بیت کے پاس جائے گا کون؟ میں آئی ہیو دس قرآن and I can read it and I can understand. یہ ایٹیٹیوڈ جب ڈیولپ ہو گیا تو یاد رکھیے یہی شیطان چاہتا تھا جو تم میں مزاج پیدا کر دے. شیطان کا بھی تو یہی مزاج تھا نا. انہوں نے کہا یہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ آگ سے بنا ہوا ہے، اس کو میں سجدہ کیسے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے میں اس کو کیسے سجدہ کر دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس انسان نے بھی قرآن کے اندر اپنی رائے سے تعویل کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. اور آپ بڑے بڑے مفسرین ہیں جو قرآن کریم اپنی رائے سے اس کی تعویل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ حضور کے اس چیز کو بھول جاتے ہیں. کیونکہ دین مکمل حضور پہ ہوا، مولوی صاحب پہ نہیں ہوا. اور مکمل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیزیں موجود ہیں کچھ نہیں. حضور نے ہر چیز دی ہے، اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور حضور کی ذریت اہل بیت اطہار ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی پوری زندگی موجود ہے. وہ موجود جب تھے اس وقت لوگوں نے اختلاف کیا اور ان کو شہید کر ڈالا. یہی ہماری بڑی بدقسمتی ہے. آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو سلامتی چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اہل بیت الزام سے وابستہ رہیں، اور ان کے دامن کرم کی سے وابستگی میں ہماری ایمان کی بھی سلامتی ہے اور ہماری اسلام کی بھی سلامتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت الرضوان سے وابستگی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پر کی محبت اور اطاعت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ عزیز ایک ہمارے یہ تشریف لائے ہیں فہد صاحب، ایک نعت شریف ہوگی، اس کے بعد علامہ صاحب کا خطاب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے فہد صاحب ایک مختصر نعت شریف، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب کا خطاب ہوگا. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، کیمرہ لگا ہوا ہے. حافظ فہد محمد صاحب. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، ہمیں رکھتے ہیں وہ نگاہ میں. یہ کرم ہے میرے حضور کا، صلو علیہ وآلہ. میرا سکھ مدینے کی حاضری، میرا دکھ مدینے سے واپسی، میرا سکھ مدینے کی حاضری، میرا دکھ مدینے سے واپسی. جو دعا کرو نہ خدا وہاں سے جدا کرے، صلو علیہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، ارے دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہو میں، کس کے دامن سے وابستہ ہو میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، بن کہے ہی میری لاج رکھ
گردوں میں سسکتی ہوئی التجا ہو، شافع مذنبا کے کرم میں لاج رکھوئی میرے کھوٹے پن کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوئے بھیکھاروں نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھیکھاروں کے ٹکڑوں سے ساز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ ماشاءاللہ 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 پڑھیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اللهم صل على محمد، صل على آل محمد، صل على جمال محمد، صل على كمال محمد، صل على قال محمد، صل على حال محمد، صل على نفس محمد، صل على روح محمد، صل على جسد محمد، صل على روضة محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا، نبی مکرم نور مجسم سرور دو عالم امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و دہر پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، عزت مآب دختران اسلام، انتہائی ادب و احترام کے لائق جناب قبلہ شاہ جی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، آج کا یہ پروگرام تیسری نشست ہے اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے زیر اہتمام عشرہ محرم الحرام، اور اس وقت ہم سب المدینہ اسلامک سینٹر کیلگری ڈاؤن ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور صوفی ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. مجھے مونٹریال سے آج ایک فون آیا اور تو بتانے لگے کہ ہم رات کو سارا پروگرام دیکھ رہے تھے اور بڑا ایمان تازہ ہوا. تو اس طرح پاکستان سے بھی بالخصوص جہاں جہاں تعلق ہوتا ہے میں تو اعلان کرتا ہوں کہ آپ اس ٹائم پہ یہ چیک کریں، دیکھیں، کیونکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین ہمارے شاہ صاحب کو سلامت رکھے، جن کی کاوش سے یہ پوری دنیا میں کہ میسج آ رہا ہے. توجہ فرمائیں. کل میں نے ایک بات کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت والی ہر چیز سے پیار کرنا یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. اور آج ایک اور چیز بھی خرابی کا باعث بن رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی اولاد جو سادات کرام ہیں ان کا ادب کرنا چھوڑ دیا. صرف میں آپ کو ایک حدیث اور ایک آیت سنا کے اس کا خلاصہ اشارہ کر کے آج میں نے سادات کرام کے حوالے سے 2-3 باتیں کرنی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں قدم شریف لگ جائیں اللہ پاک اس جگہ کی قسم کھاتا ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس شہر مکہ کی قسم کہ اے حبیب تو اس میں جلوہ گر ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ایک جگہ سے لگ جائیں تو ارحم الراحمین ساری کائنات کا خالق قسم کھاتا ہے. معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے حبیب کے قدم لگ جائیں اللہ بھی اس جگہ سے پیار کرتا ہے. تو جو نبی پاک کا خون ہو، سرکار کی اولاد ہو، اس کا کیا مقام ہوگا. کیا کہنے. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں. کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شاید پتہ نہیں میں سیدوں کی کیوں شان بیان کر رہا، لیکن میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہا ہوں. دوسری حدیث پاک سماعت فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا کہ میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک جتنا یہ زمین کا ٹکڑا ہے یہ سارا جنت کا ایک حصہ ہے. اب وہاں کیا ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل کے آتے اور اللہ پاک کو اتنی وہ جگہ پیاری لگی، اتنی پیاری لگی کہ اللہ رب، کیونکہ سرکار کا بولنا یہ خدا کا بولنا ہے، کہ اس کو جنت بنا دیا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے، نسبت ہو جائے، وہ جگہ اتنی شان والی بن جاتی ہے. تو جو سرکار کا خون ہو، سرکار کی اولاد، اس کا کیا مقام ہوگا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سب اولاد آدم ہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں، لیکن جن کو اللہ پاک نے سیادت عطا کی ہے، سرداری عطا کی ہے، ہم احترام کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے. ورنہ ذبح کرنے والوں نے تو اہل بیت طاہر کو بھی ذبح کر دیا تھا اور وہ کہنے لگے جلدی کرو، جمعے کا ٹائم ہے، جا کے جمعہ پڑھانا ہے، دیر نہ ہو جائے، ان کا کام ختم کر. کیا ان کا جمعہ، کیا ان کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نماز سے، جمعے سے پناہ عطا فرمائے جس میں نبی پاک کی آل کی بو آتی ہے. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضرت امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی اور اعلی حضرت فاضل بریلوی، 3 باتیں سنا کے میں 2 آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، پھر بعد انشاءاللہ مکمل ہوتی ہے. عارش باللہ امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سادات کا ادب اس کے کچھ تقاضے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں دکھانا کوئی ضروری ہوتا ہے، ہمارے دل میں ادب ہے. نہیں، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اگر دل میں وہ چیز نہ ہو پھر تو منافقت ہو گئی نا. ظاہر و اقرار باللسان تصدیق بالقلب. آدمی کو عملی طور پہ بھی نظر آنا چاہیے. امام عبداللہ شورانی رحمۃ اللہ فرماتے نمبر 1 کہ جو سید کا بستر ہو، یہ کئی صدیاں پرانے بہت بڑے محدث اور جن سے بڑے بڑے فقہاء محدثین نے فیض پایا ہے،
اس دور کا امام نہیں کہ جس کو کسی مسئلے کا بھی نہیں پتا ہوتا تو امام بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سید کا بستر ہو اس پر نہ بیٹھا جائے ادبن کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ، ان کی آل، ان کی اولاد ہے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں کوشش کرو سداد کے برابر نہ بیٹھو تاکہ ادب برقرار رہے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں کہ جب سید سامنے آ جائے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور نمبر 4 جو سادات کے بچے ہیں ان کا بھی ادب کرو۔ میں نے دیکھا ایک آدمی کو، اس نے اپنے ساتھ لکھا ہوا تھا، نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ پاکستان بھی باز جا رہی ہے، معاملہ کہیں وہ سنی نہ رہی ہو۔ پیچھے انہوں نے اپنا نام لکھا، آگے لکھا تھا نام لکھے نا فلاں فلاں وڑیچ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا تو وڑیچ بھی اور آل محمد بھی ہے، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے سب آل محمد ہیں۔ میں نے کہا شرم کر، امت محمدی ہو سکتا ہے اور سرکار کی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کہنے لگا نہیں سید نہیں، سید صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہہ رہا ہے سید صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ مجھے کہنے لگا کوئی جاہل آدمی تو کہے آپ کے، آپ کو پتہ نہیں حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ فرمایا سید هو اللہ، اللہ صرف سید ہے۔ میں نے کہا اس کا سیاق و سباق پڑھو اور پھر قرآن کا مطالعہ کرو۔ مجھے پتہ ہے کہ گروہ آیا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہا انت سیدنا، سرکار فرمایا سید هو اللہ، کہ سید اللہ پاک ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تعریف پسند نہیں تھی کہ کوئی منہ پہ تعریف کرے، یہ کثر نفسی ہے، ورنہ صحابہ کبار رضی اللہ نے سرکار کے سامنے بیٹھ کے نعتیں پڑھی اور سرکار کی شان بیان کی۔ کیا اب آ جاؤ حدیث پاک کی طرف۔ حدیث کے بعد قرآن ہے کہ جب حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور پاک نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ امام عبداللہ شورانی نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں لکھی، اس کے پیچھے کوئی قرآن حدیث کی دلیل ہے۔ فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، سردار کی عزت کرنا، یہ کوئی شرک یا کفر نہیں ہے۔ نمبر 2 میں نے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ پاک نے خوشخبری سنائی، ان کی شان بیان فرمائی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فنادت الملائکۃ یصرف المحراب کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اگر تو ہمارے سید اللہ ہے تو پھر یحییٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ۔ اور دوسری بات میں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو، زلیخا کے خامد عزیز مصر نے دروازے پہ پایا تو قرآن پاک فرماتا ہے سیدہا لدى الباب، کہ ان کا جو سردار تھا زلیخا کا، اس نے دروازے پہ ان کو پا لیا۔ تو یہ سیدہا لفظ کس کے لیے بولا گیا؟ اس لیے اپنے دماغ کو حاضر رکھا کرو، یہ نہیں کہ جو منہ سے ہے وہ نکالتے جاؤ، پہلے دیکھو کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ تو خیر میں نے آپ کو 4 باتیں سنائی کہ سادات کا ادب کیسے ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ درس دے رہے تھے۔ امام شافعی وہ ہیں سرکار کی بارگاہ مقبول کے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے پیش نظر قید بھی کیا گیا، ان پر شیعہ ہونے کا الزام بھی لگایا گیا۔ آپ نے فرمایا، پھر لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا پھر سن لو، لو کان حب عالم حرفظ شہید تو ثقلین انی رافض، اگر اس بات کا نام شیعت ہے تو دونوں گروہ ہو، جو انسان بھی اور جن بھی، میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، پھر کیا کر لو گے پھر؟ لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں، اہل سنت کے وہ چوتھے امام ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری کا یہ عالم تھا۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے دور کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب ان کو دیکھا، وہ جنت میں ٹہر رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ جنت میں آنے کا تیرا سبب کیا بنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ امام شافعی نے ایک رسالہ لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کے والا سے، تو میں وہ درود پڑھا کرتا تھا۔ کون سا درود ہے؟ فلاں درود ہے۔
وہ کہتے ہیں جنہوں نے خواب دیکھا میں صبح اٹھ کے دیکھا، اس سے پہلے میں نے امام شافعی کا رسالہ نہیں دیکھا تھا، میں نے پوچھا کوئی درود پہ رسالہ لکھا ہے؟ کہنے کہ ہاں لکھا ہے۔ کہ جب میں نے وہ رسالہ دیکھا تو رسالے میں بالکل وہ درود شریف مجھے نظر آیا جو میں نے خواب میں مرنے والے سے سنا تھا۔ تو یہ امام شافعی کو کیسے مقام ملا؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے پیار کرے گا، خدا کی قسم مصطفیٰ اس سے پیار فرماتے ہیں۔ مقام کیسے ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ امام شافعی درس دے رہے تھے، آپ بار بار اٹھے پھر بیٹھ گئے، کبھی اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب حدیث کا درس مکمل ہوا تو شاگردوں نے عرض کیا کہ حضور آپ بار بار اٹھتے بیٹھے، کیا خیریت تھی؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک سید کا بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا، جب بھی آتا تھا میں اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ امام شافعی کا عقیدہ تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دور کے محدث مجدد، بڑی ان کی شان بڑی عظمت ہے، اور اس وقت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی کسی بزرگ کو لے کے جاتا تو اس کو پالکی میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ اس طرح امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں بھی پالکی لائی گئی، بٹھا لیا گیا۔ جب تھوڑا سا آگے چلے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا کہ پالکی نیچے رکھ دو، ڈولی رکھ دو نیچے۔ جب رکھ دی گئی، جنہوں نے اٹھائی فرمایا یہ بتلاؤ تم میں سید کون ہے؟ سب چپ ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اپنے نانا جان کا واسطہ ہے، جو بھی ہے سید بتلائے تم میں سید کون ہے؟ ایک شاہ صاحب پھٹے کپڑے ہیں، کہتے کہ میں سید ہوں، اور کوئی کام نہیں میرا، جو ملتا وہ کر لیتا ہوں، میں مزدوری کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ مجھے سید کی خوشبو آ گئی تھی، مجھے سید کی خوشبو آ گئی تھی، اور فرمایا کہ مجھے شاہ صاحب معاف کر دو۔ حضرت معاف کیا، میں تو مزدوری کر رہا ہوں۔ فرمایا ان کو زیادہ نوازو، ماشاءاللہ آپ پر دنیاوی اعتبار سے بڑا اللہ کا فضل تھا، ان کی خدمت کی، اور فرمایا پھر ابھی تک مجھے تسلی نہیں ہو رہی کہ یہ معافی ہو گئی ہے، اب ایسے ہے کہ تم اس میں بیٹھو، میں تمہیں وہاں اپنے سر پہ اٹھا کے چھوڑ کے آتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کی آل کا احترام کیا ہے، رب کائنات نے دونوں جہان کو عزت عطا فرمائی۔ بڑے بڑے محدثین مفسرین ویسے تھوڑا ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ صداقت سے محبت کرنا، پیار کرنا، کیونکہ نسبت اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہاں اگر کوئی مرتد ہو جائے، بدعقیدہ ہو جائے، تو وہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی راندا گیا تھا۔ جو صحیح العقیدہ ہیں، یہ نہیں کہے میں سید ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طہارات پہ تبرہ کر، کہے میں سادات ہوں اور خلفاء راشدین پہ تبرہ کرے، صحابہ پہ تبرہ کرے، ایسی سیادت کے ہم قائل نہیں۔ سید وہ ہے کہ جو اپنے نانا جان کی جد امجد کی صورت و سیرت و کردار میں نظر آئے، ان میں وہ سید کا رنگ نظر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ فرمایا قیامت والے دن ہر نسب، ہر سبب تعلق یہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرا تعلق اور میرا نسب یہ قائم رہے گا۔ فرمایا قیامت والے دن میں یہ قائم رہے گا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر سرکار کی اولاد کی عزت کی، تعظیم کی، سادات کی عزت کی۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے حدیث کی روح سے قیامت والے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ دوسری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریۃ فی صلب علی ابن ابی طالب۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کی اولاد ان کے صلب مبارک میں رکھی ہے، لیکن میری اولاد علی ابن ابی طالب کی صلب میں ہے، اور جو فاطمہ کی اولاد ہیں یعنی حسنین کریمین کی جو اولاد وہ ہے سردار۔ ورنہ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت مولا علی کے 19 بیٹے تھے، 19 بیٹے تھے، لیکن سید صرف وہ ہے کہ جو حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، جو سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ نے حضرت علی المرتضی میں سرکار کی اولاد کو رکھا۔ آخر حدیث پاک سماعت فرمائیں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پتہ نہیں یہ حدیثیں لوگوں کو سناتے وقت کیا ہوتا ہے اور کیوں بول جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ حدیثیں سنائیں تو پھر اپنا نظریہ چینج کرنا پڑتا ہے اور عقیدہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور یہ اصول ہے، اگر راوی سچا ہے تو روایت سچی ہے، اگر روایت سچی ہے تو مذہب سچا ہے۔ اس لیے اہل سنت جو ہے کسی ایسے راوی کی حدیث کو قبول بھی نہیں کر جس کے اندر کذب بیانی ہوتی ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں آیا اس لیول کا ہے، اس کی حدیث کو سند کو لیا جائے۔ خیر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، فرمایا 4 وہ لوگ ہیں قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کروں گا، انا شفیع لہم یوم القیامہ، کہ 4 اربعۃ، وہ 4 ہیں وہ لوگ قیامت والے دن میں جن کی شفاعت کروں گا۔ نمبر 1 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میری اولاد کی عزت کرنے والا۔ آپ نے امام شافعی کی بات سنی، امام احمد رضا خان بریلوی کی بات سنی کہ ان بزرگوں نے ہمیں سادات کے ادب کا حکم دیا ہے اور یہی ہمیں سبق پڑھایا، اور ہر وہ بندہ یا یوں کہہ لیں ہر وہ استاد یا مفسر جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی تعظیم نہیں، یا کوئی اس کے نزدیک یہ بات ہی نہیں ہے سیدہ تو پھر کیا ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے سرکار کے خاندان کا مقام کیا ہے۔ نمبر 1 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا۔ نمبر 2 فرمایا، والقاضیہم حوائجہم، میری اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے والا، جو میری اولاد کی ضرورتیں پوری کرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نمبر 3 سرکار نے فرمایا، وسائلہم فی امورہم اذا ما اضطروا الیہ، اگر وہ کسی معاملے میں پریشانی میں کوئی مجبور ہو جائے تو ان کی مدد کرنے والا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نمبر 4 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والمحبہم بقلبہ ولسانہ، فرمایا جو میری اولاد کے ساتھ اپنی زبان سے بھی دل سے بھی پیار کرتے ہیں، میں ان قیامت والے دن ان کی شفاعت کروں گا، زبان سے بھی اور دل کے ساتھ بھی، یہ نہیں زبان میں کچھ اور دل میں کچھ اور، اور دل بھی پورا نہیں اور زبان بھی پوری نہیں، دونوں کے اندر مطابقت ہونی چاہیے۔ فرمایا 4 یہ وہ لوگ ہیں قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ میرے بھائی توجہ کرنا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا یہ مقام ہے تو خود سوچیں کہ جن کے صدقے اولاد آگے چلی ہے، حضرت امام حسین کا کیا مقام ہوگا، امام حسین کا کیا رتبہ ہوگا، امام حسین کی کیا عظمت ہوگی رضی اللہ عنہ۔ تو انشاءاللہ یہ روزانہ پروگرام جاری ہے۔ میں نے رات کو گزارش کی تھی، کوشش کریں کہ پورے دن میں جہاں اور دوستوں کو فون کرتے ہیں وہاں کسی بھی اپنے نئے دوست کو فون کر کے یہاں لائیں، تاکہ حضور علیہ السلام کی آل کا وہ درس پڑھیں، درس سنیں، تاکہ دلوں میں سرکار کی بال کی محبت پیدا ہو جائے۔ دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ماٹو کیا ہے، ہماری اپنے بالخصوص ہمارا مقصد کیا ہے کہ دنیا سے جائیں تو ایمان لے کے جائیں، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور کلمہ نماز اس کی ہے جس کے دل میں سرکار کی آل کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت سداد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بس سلام سے پہلے علامہ صاحب نے جو بات کی ہے نا، اسی پہ دیکھیے آپ یہ تھوڑا غور کیجئے کہ اس وقت پورے کینیڈا میں خالی کیلگری کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے کینیڈا میں 10 دن تک محافل اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہم ہی لوگ مقرر کر رہے ہیں۔ ٹورانٹو میں جو مسجد ہے جامع ریاض الجنہ وہاں پر ہے اور یہاں پر ہے، تو ان حلقوں کو آپ غنیمت سمجھیں، جو 1-1.5 گھنٹے کے لیے آنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے،
اور خاص طور پہ جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ اب ختم کر رہے ہیں پروگرام کو، کہ آپ ان لوگوں کو بلائیں جن سے آپ کی انٹریکشن ہے اور جو کنفیوز ہے، ان کو بلائیے، ان سے کہیں آئیں، پوچھیں، سوال کریں، ڈرے نہیں، تو تاکہ یہ اصلاح کا کام جو ہے یہ پھیلے، اس کو بڑھائیے۔ تو شہر میں اور جگہ بھی جو ہمارے ہیں بہت سارے لوگ، اب وہ بعض لوگ میں نے اچھا ایک یہ مضمون ہے، اگر آپ لوگوں نے چاہیے تو یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس کا نام ہے کانفلکٹ آف کربلا اینڈ دا پراجنی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے پچھلے سال لکھا تھا، تو یہ پچھلے سال کا مضمون ہے، لیکن بہرحال یہ تو ایک دائمی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو امام عالی مقام کے اعتبار سے، کربلا کے واقعے کے اعتبار سے، یزید کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں تقسیم کریں۔ دیکھیں کیونکہ یہ بدعقیدگی پھیل رہی ہے، اور میں اور ہمارے تمام ساتھی اس مشن میں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے سچی بات لوگوں کو پہنچ جائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، ماذا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بادشاہ ہو، انبیاء ہو، نور ذات کبریاء ہو، حامی روزے جزا ہو، خلق کے مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش، جس نے شہادت کا جام اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کون شبیر وہ جن کا نانا نبی، کون شبیر وہ جن کا نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ، بابا مولا علی، جن کی ماں فاطمہ، بابا مولا علی، اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش، جس نے شہادت کا جام، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کی گردن پہ
خنجر چلا یا کیا اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں قبلہ شاہ سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء ملتہ وعلماء امتہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم جتنے پکیزہ کلمات طیبہ تلاوت سے لے کے درود و سلام تک پڑھے گئے میرے اللہ سب کا ثواب تیری بارگاہ لا شریک میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار عالم کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے خصوصاً بالخصوص شہداء کربلا کے روا کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے اللہ وہ ہستیاں تو گناہوں سے محفوظ تھیں، یا اللہ ان کے صدقے ہم سب کے پہلے گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ ذکر اہل بیت طہار کا صدقہ حاضرین و حاضرات کی نیک تمنائیں نیک خواہشات قبول فرما۔ پروردگار عالم ذکر شہداء کربلا کا صدقہ میرے اللہ حاضرین کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کو سکون قلبی نصیب فرما۔ یا اللہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا صدقہ، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، علی اصغر کی معصومی کا صدقہ، غازی عباس کے بازو قلم کروانے کا صدقہ رب العالمین ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش بنا۔ اے مالک و مولا، حضرت امام علی مقام کے پاک سجدے کا صدقہ اور پاک خون کا صدقہ یا اللہ سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم کو کربلا کی اس پیاری زمین کا صدقہ جہاں تیرے پیارے نبی کے پیارے نواسے نے سجدے میں گردن کٹا دی تھی، میرے اللہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ کی مخلوق کے دلوں کو یہاں اس طرف موڑ دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اسلام کے استحکام کے لیے، سر بلندی کے لیے خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل تو شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی دکھا دو مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ کرم مانگتے ہیں، عطا مانگتے ہیں، مدینے کی ٹھنڈی ہوا مانگتے ہیں۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت تمرت کنی والقبول منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وعطرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔